اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کشتی بنا رہے ہو، بڑھئی بھی بن گئے ہو۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیک آؤٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ لوگوں سے ملے جلے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے دھوکے اور دوغلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ خیرخواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے۔ ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو داعی دین آخر دم تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے، تو کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے۔ یہ طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ تنور سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم۔ یہ 950 سال کی کمائی تھی، اتنا طویل صبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اور رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو آج سے اپنی یہ ہیبٹ بھی انشاءاللہ بنائیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے آسمان سے، بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے وہاں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی،
اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا. بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. بیٹا بری صحبت کا شکار تھا. اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی, دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی, تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا. اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے, بس اللہ ہی بچا سکتا ہے. اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کے رہ گیا. یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. موت کا وقت آئے اور انسان بند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے, موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے, تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے, اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے, ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا, ادھر چڑھ جاؤں گا. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, یعنی جب یہ سب ڈوب گئے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ. اور نگلنا کیا ہوتا ہے؟ یکدم. یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے کہ آہستہ آہستہ رس رس کے نیچے گیا, سب ایک دم نگل لیا اس نے. اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا. اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا, یعنی پانی اندر چلا گیا, زمین خشک ہو گئی. اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی, اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, کہا ان ابنی من اہلی, اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ بھی سچا, اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں. اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں, کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے, لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو. خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو. اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے. یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں, حالانکہ بیٹا تھا. کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں, اس کے عمل اچھے نہیں تھے. تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو, اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے. اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا کہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں. جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے, وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے, اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے, انہیں سمجھ بھی نہیں آتی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی. تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا. کسی کافر کے لیے, کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی. ہاں اگر ایمان تھا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر جہنم میں چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں. قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں تو اس کے لیے تقوی شرط ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو, یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ہوتے ہیں پیغمبر, کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات, میں اس پہ توبہ کرتا ہوں, اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصان ہی نقصان ہے. حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں, کشتی سے اتر آؤ
اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھی. اب دیکھیے کشتی میں زمین پر صرف ایمان والے بچے ہیں، لیکن ان ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا اور ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں پھر دوسرے لوگ پیدا ہو، پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے. تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کبھی ایمان والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے. ہمیں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے قبل انہیں آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ صرف یہ مخالفتیں میری ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئیں اور ان پر اور بڑی آزمائشیں آئیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہی ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی. تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. اے قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں اکٹھی کر رہا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ دو. استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، اور توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا. اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئیں تو یہ معنی بنتا ہے. الگ الگ دونوں میں پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑنا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے. تو توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، رحمت نازل ہوگی اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یاد رکھیے توبہ اور استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں، رحمتیں برسیں. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو ان کو استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں جمع کر دی ہیں سہولت کے لیے کہ انسان کو بہت دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا. کارڈ کھولے انسان اور پڑھنا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے اور خوش ہوتا جائے، تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے. یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اپنی اعمال کی کتاب دیکھے تو دیکھ کے خوش ہو جائیں. تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس لیے تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو. ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. سبحان اللہ، اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر
کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات میں نہیں سن سکتے. اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی بدل لیتے ہیں, ایکسکیوزز کرنے لگتے ہیں, فوراً معذرتوں پہ اتر آتے, نہیں وہ غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی. حالانکہ حکم کیا, سچائی تو سچائی ہے, سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچیں, لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ نہ پکڑے ہوئے ہو, سب اس کے کنٹرول میں ہے. وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی نقصان دے سکے گا, اور اگر وہ اذن نہ دے کسی کو نقصان دینے کو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. کیا توکل ہے پیغمبروں کا, اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں, اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ سے توکل مانگنا چاہیے, اور توکل ایمان کا حصہ ہے. توکل کے بغیر ایمان کمزور ہے, ضعیف ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا, یعنی میں نے اپنا کام کر لیا. اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا. اب تمہاری شامت کا وقت قریب آ گیا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا, یعنی عذاب کا حکم, تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یاد رکھیے, نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی. پیغمبر نے اپنا کام کر لیا, لیکن نجات کیسے ہوئی؟ برحمت منا, اللہ کی رحمت سے. آپ کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں, اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ سوچیے میرے رب کا فضل تھا. کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے ہیں, چاہے نیک کام کی کوششیں کریں, برابر نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں. اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں. ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی, اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی ہی پیروی کرتے رہے. یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے رہے. آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم کے لوگ تھے. تو جو اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا, عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا. پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے نا, اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے, اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے جڑ جاؤ. جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بلا شبہ میرا رب قریب ہے, ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا حوصلہ دیتی. بندوں سے اگر ہمیں کوئی کام ہو, ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے, ان کے پاس جانا پڑتا ہے, میسج بھی چھوڑتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب سنیں گے, سن بھی لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں, ہماری کوئی مدد کریں گے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے, اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان وہ دے بھی دیتا ہے, اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی اداسی ہو, پریشانی ہو, دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کے کہا کرے ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے. کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. اور یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے, سحری کے وقت.
پس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کی آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو. وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، تم تو بڑے بریلینٹ انسان تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو؟ جو قوم کا طریقہ ہے اس کے خلاف چل پڑے ہو. کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجنے ہیں؟ بس دلیل کیا تھی؟ پہلے سے ہوتا آیا. اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے. یعنی نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے ہیں. حق جب سامنے آتا نا، انسان کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے. مثلاً کوئی ضرورت مند آپ کے پاس ہے، اس نے کچھ مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے تھا بھی اور آپ نے نہیں دیا، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا، ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے، اندر کیا کہتا ہے. کیونکہ مفتی آپ کے سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا استفت قلبک ولو افتوک، دل سے فتویٰ لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، یعنی وہ کرو جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو. صالح نے جواب دیا اے میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو، یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو. اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ چٹان سے برآمد ہوئی تھی، نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا، اور وہ ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی. اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا. تو صالح نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھی، قدار بن سالف، لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب دل سے ساتھ تھے. تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا. تو یہاں چونکہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی، تو اب وہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی. پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے. تو جب ایک بندے نے وہ غلط کام کیا اور سب نے اس کی تائید کی تو سب ہی مجرم قرار پائے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اشارے سے کہتا ہے کہ کرو اس کو قتل، تو وہ بھی قاتل قرار پاتا ہے. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے اور ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانیں، کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. جیسے پرندے گرتے ہیں نا مر کے تو منہ کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس زلزلے سے یہ سب اوندے منہ جا گرے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن
ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی. دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو سمود بھی دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا ہے. انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف کپ میں ایک چیز بنا کے کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان دور سے آئے ہوں، اجنبی ہوں، تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے، جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہیں. یعنی چاہے ایک بچڑا ہی تھا زیادہ اچھا تھا، اچھی چیز پیش کی، بہت زیادہ نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں پیش کی جو تکلفات میں آ جاتی ہیں، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی، اپنا بھی کام بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، نہ کہ ایک بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے. مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. یعنی کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے کہ صدقے کا کانسیپٹ بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں، کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں، چاہے مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، لگتا ہے اچھے ارادے سے نہیں آئے. کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا. تو یہی شک ان کو بھی پڑا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ کھا نہیں رہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے فرشتے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، یعنی وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی، ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. یعنی وہ ٹینشن ختم ہوئی کہ برے ارادے سے نہیں آئے، تو جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو وہ ریلیکس ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں بچے کی خوشخبری دی. حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں 80 یا 90 سال بتائی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے. ابھی آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہماری ایک بہن کی والدہ ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور وہ مغرب کی نماز کل انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، اور ہم جوان لوگ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ دے، اور یہ توفیق مانگا کرے، رو کے مانگا کرے. ہم رو کے صرف دنیا مانگتے ہیں، ہم رو کے اچھی عبادت کی توفیق مانگا کرے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت کا مہینہ آ رہا ہے
چونکہ راتیں چھوٹی، دن لمبے، کام زیادہ، وقت کم، تو برکت کی دعا مانگے اور توفیق مانگے کہ یا اللہ سارا قیام کروانا، کچھ نہ چھوٹے، اور یکسوئی سے ہو اور خشوع سے ہو. اس طرح کی دعائیں مانگا کریں. اللہ روزوں کا پتہ ہی نہ چلے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ میرا رابطہ ہو، زیادہ سے زیادہ صدقے کی توفیق دینا. یعنی جتنی بھی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ صرف سوچ کے نہ رہ جائے کہ پلاننگ میں نے کر لی ہے، ٹک کر لیا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی نہیں. توفیق مانگے. آپ جتنی چاہے پلاننگ کریں، جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کام ہوتے نہیں ہیں، اور پھر آپ بعد میں گلٹ کا شکار ہوتے ہیں. شاید میں نے ان ریئلسٹک گول سیٹ کر لیے تھے. نہیں، ان ریئلسٹک نہیں ہوتے. بعض لوگ انہی گولز کو اچیو بھی کر جاتے ہیں، اکمپلش کر جاتے ہیں. تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ پھر انسان کو آگے بڑھاتی. تو اللہ سے توفیق مانگے، کام کریں، اس سے اور حوصلہ بڑھے گا، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمت نہ ہاریں. ایسے لوگوں کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دیں جو اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہیں کہ عبادت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. سنی انسنی کر دیں، کیونکہ انسان دوسروں کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو اپنی مثال بنائیں جو آپ سے آگے ہیں عبادات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور ہمت بھی دے دیتا ہے. یعنی ایک بوڑھی عورت بچہ پیدا کرے، یہ ہمت کی بات ہے نا. اس زمانے میں تو کوئی سی سیکشن بھی نہیں ہوتے تھے، نیچرل برتھ تھی. وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. ان ھذا لشیء عجیب. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پہ حیرت زدہ ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی اور کیسا غم تھا لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں. بیک وقت دو طرح کی خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے پھر دوسری بات کی فکر کرنے لگتے ہیں. ہم ہوں ایسے موقع پر تو کیا کریں؟ لوگ جائیں جہنم میں، ہمیں تو اس وقت اپنی پارٹی کرنی چاہیے، بہت بڑی خوشی کی خبر ملی ہے. نہیں، انسانوں کے اوپر آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط. جھگڑا کیا تھا؟ اللہ نہیں، عذاب نہیں دینا، ان کو اور مہلت دے، ان کو ہدایت دے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے. کیسی خیر خواہی. ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے. وہ اپنے مخالفین کے لیے، منکرین کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے، وہ ان کے لیے آخری وقت تک خیر ہی چاہتے ہیں. تو حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور دوسرے کے قصور پہ اس کو پکڑتا نہیں. اگر کسی سے غلطی ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ تو کال کر کے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، پیچھے ہی پڑ جاتے اور پھر دلیلیں مانگتے ہیں، دلیل دیں، ان کو بتائیں تاکہ یہ اپنی غلطی سے باز آئیں. بہت دفعہ صرف آپ کا اچھا رویہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو بہت مضبوط دلیل سے آپ نہیں سوچوا سکتے دوسرے کو. تو حلیم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو وہ اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی بدلہ نہیں لیتا. اور اواہ کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ سے خاص تعلق رکھنا. اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. کیا خوبیاں ہیں. فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا. لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، فرشتے ایسے ہی نہیں آتے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے. وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو.
ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح. تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے. کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ الیس منکم رجل الرشید، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، میرا مددگار بنے اس میں. یاد رکھیے ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ تڑپ کے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں شاید میرے ہی اندر کوئی غلطی ہے. نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں. اس قوم کا یہی حال تھا. جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ حلال سے ہو، وہ حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عمل قوم لوط جو تھا یہ اس قوم کی تباہی کا باعث بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر تو لوگ علل اعلان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حیا بھی نہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینز میں ہے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بے فکر ہو جاؤ. کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پہ گزرے گا. پہلے سے ہی بتا دیا ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، جب یہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے. بہت سے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں برے کام کرنے کے لیے، فجر قریب ہوتی تو سو جاتے ہیں. اس قوم کو بھی شاید یہی حال تھا. تو عین اس غفلت کے وقت پھر انہیں دھر لیا گیا، اور صبح ہونے میں اب دیری کتنی ہے، بس گھڑیاں گن رہے تھے کہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے. جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے، جو کام انہیں بتایا جاتا ہے وہ ہو بہو بس وہی کرتے ہیں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا. جبریل علیہ السلام آئے، پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا، بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے واپس پٹکا الٹا کر کے، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پہ آ پڑی اور اسی کے اندر دب گئے. پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بر تہ پتھر برسائے، سمجھے جیسے کوئی کلاشن کوف کھل جائے اور گولیوں پہ گولیاں برسے. مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا، اور یہ خطہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں. یعنی مکہ والوں سے کوئی بہت دور نہیں. اپنے سفروں میں یہ ڈیڈ سی کے آس پاس اس ویرانی کو دیکھتے ہیں جو قوم لوط کا علاقہ تھا. یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسے ہوا، تو اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کی بھی شامت آ سکتی ہے. یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے تھے کہ آپ ان پیغمبروں کی کامیابی کو دیکھ کر صبر کریں، مشکل وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کی مدد آپ ہی کے ساتھ ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت دی. اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی چیزیں اس کے اندر.
پرائرٹی عبادت ہونی چاہیے. کہیں جا رہے ہیں, کوئی کام ہے, پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے, اور پھر نماز آتی بھی ہے کہ نہیں, اس کی حدود, شرائط, فرائض وہ سب بھی پتہ ہے یا نہیں. کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں سے دیکھیں گے, کتنی نماز پڑھنی ہے, قصر کیا ہوتی ہے, کتنی دور پہ قصر ہوتی ہے, کب تک قصر ہوتی ہے, یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے. حج کرنے جا رہے ہیں تو مناسک سیکھ کے جانے چاہیے. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے اور کس کس کو دینی ہے. یہ باتیں ہمارے عوام الناس کو بھی جو فارمل شکل کی عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا. پھر انسانوں کے حقوق تو ایک لمبا قصہ ہے. صرف اپنا حق پتا ہے, ہمارے ساتھ کون کون زیادتی کرتا ہے, اور اسی کا رونا روتے رہتے ہیں, اور ہم دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے اس کی فکر نہیں کرتے. جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا, ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, اور دوسرے کی زیادتی, دوسرے سے اس کا سوال اور حساب ہوگا. اسی طرح عبادت کے حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو ان کے اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں یا خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا. جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو, میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں. بزنس کمیونٹی تھی, اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا. تو ایک عبادت اور دوسرے دنیاوی معاملات میں فیئر ڈیلنگ. اور اے قوم, ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو, اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو, نہ تول کے کم نہ گن کے کم, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. فساد پھیلتا ہے ظلم سے, جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا. تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ پھر جوابی انتقامی کاروائیاں کریں گے اور لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوں گے. تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے, یعنی ایک جینوئن پروفٹ جو ہے وہی کافی ہے اگر تم مومن ہو, اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا کہ جو حق نہ بنتا ہو درست نہیں. یعنی اللہ نے جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, بابرکت ہوگا چاہے تھوڑا بھی ہوگا, بجائے اس کے کہ تم کسی پر ظلم کر کے ناحق مال حاصل کرو. لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے کہ اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے. قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے آیا, انکم کا سورس کیا تھا, اور خرچ کہاں کیا. ایک آڈٹ تو دنیا میں ہوتا ہے نا, اور ایک وہاں بھی ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, موت کو, حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے, اور مال کی قلت کو, یعنی تھوڑا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا, حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے, لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پہ پریشان ہی ہوتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال نصف دن پہلے چلے جائیں گے, ان کا حساب کتاب ہی نہیں. جن کے پاس جتنا زیادہ اتنا حساب کتاب زیادہ. وہ کہنے لگے, اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ اب نماز کا تانا یہ اس دور سے ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں, یا جسے ہم چاہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں. یعنی تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا پھر کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو اور فیئر ڈیلنگ کرو, پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا؟ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے, تم تو بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ اور ایک نوبل پرسن تھے, تمہیں کیا ہو گیا مولوی بن گئے اور اس طرح کی نصیحتیں کرنے لگے ہو؟ آج بھی جو شخص یہ دو باتیں کرے اس کو اسی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے کہا, میری قوم بھلا دیکھو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی نبی بھی ہوں اور اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے دنیا بھی ہے, تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں. میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں.
پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر نہیں، اسباب پر نہیں. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. تو ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات اور واقعات سے اپنے قوم کو نصیحت کی. اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے. دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا اچھا نمونہ ہوتی ہے فالو کرنے کے لیے، یا پھر عبرت کا نمونہ ہوتی. جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں انسپریشن دیتی ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں ان سے، اور جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام سے پھر انسان ڈر کے برائی چھوڑ سکتا ہے. اور یہ انسانی نفسیات کے بہت قریب چیز ہوتی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کی جب آپ بچپن سے تربیت کرنے لگے تو ان کو کہانیاں سنائیں، اور اوتھینٹک کہانیاں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تاکہ سچ کی قبولیت ان کے اندر آئے. کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، اس کی برکت نہیں ہوتی. وہ وقتی طور پہ انسان بڑا متاثر ہوتا ہے، لیکن بعد میں باطل جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، حق ہی صرف جمتا ہے. تو حق چاہے تھوڑا بھی ہو نا، وہ کافی ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹی تھی، میرے والد ہمیں رات کو سونے سے پہلے لازماً آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا، اور وہ ایک بالکل ساری دنیا سے جیسے کٹ کے خاموشی کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت، اور اس وقت ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے اور ستارے نظر آتے تھے اور کہانیاں سنتے سنتے سوتے تھے. تو وہ چیزیں جو دل میں بیٹھی ابتدائی سالوں میں، وہ آج تک محسوس ہوتی ہیں. اور اب بھی میں جب یہ واقعات پڑھتی ہوں تو مجھے وہ چیزیں فلیش بیک کرتی ہیں. تو بچوں کو کہانیاں سنائیں، پیغمبروں کی اور پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام کی، اور پھر تابعین اور امت کے جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے. کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، فقصص القصص، ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے. تو واقعات کے ذریعے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان دوسروں سے سبق لیتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے لیے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، اور یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. ودود. وہ کہنے لگے، شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر آپ کا دل راغب ہی نہیں ہے نا ہدایت لینے کے لیے، آپ کو پسند ہی نہیں، تو اچھی سے اچھی بات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ قریش میں سے ابو طالب کے ڈر سے ہی ان پر حملہ آور ہونے سے رکے ہوئے تھے. اور تم ایسے نہیں کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو. شعیب نے کہا، ہے میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ وہ زیادہ بھاری ہے جسے تم نے بالکل پسے پش ڈال دیا. لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب الٹیمیٹم دے دیا گیا، اب دن توڑے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. چنگھاڑ، چیخ سے مار دیے گئے. ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو تو انسان بے ہوش ہونے لگتا، مرنے لگتا ہے. یعنی کتنا کمزور ہے انسان. کھانے کو نہ ملے تو مر سکتا ہے، یعنی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیز سو نہ پائے تو مر سکتا ہے. اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے، کوئی ایسی زہریلی گیس ہو تو وہ مار دیتی ہے.
وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو اہل مدین پر ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے اور سری سند نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ یاد رکھیے، انسان دنیا میں جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا۔ کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں ہی کچھ اضافہ کیا۔ اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی ان واقعات میں نشان عبرت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کی پکڑ نہیں بھی آتی تو ایک دن تو پکڑ کا آنے ہی والا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا۔ پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہیں گے۔ یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنا ہوگا، شہیق ہوگا۔ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کے مشابہ ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ یاد رکھیے، اہل جنت کے لیے بھی ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ بس اے نبی، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں پورا پورا حصہ دیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی۔ فتمسکم النار، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچ سکے گی۔ یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے، ان کے اعمال پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل وے ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے، اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی نماز پڑھے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے. اتنا اجر و ثواب ہے مسجد جا کر مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا. اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں ہیں، آپ کا اجر برقرار ہے. جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے. یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں. اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. اور آپ کے رب کے یہ شایع نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے. اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہے. سب کو ایک دماغ نہیں دیا، سب کو ایک طرح کی سوچ نہیں دی. یہ نیچرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین کا ہونا، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے. اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلیں گے تو سب ہی پکڑ میں آ جائیں گے. اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی. تو ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو. تو یہ واقعات ایک بار نہیں، بار بار قرآن میں آتے ہیں، اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. سب چھپی ہوئی باتیں، چیزیں جو بندوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، اس کو معلوم ہے. اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. تو یہ تسلی دلانے والی بات ہے کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے.